کیا ہوگا جب ایک باپ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے بچوں کو نصیحتیں کر رہا ہو؟ ایک بیٹی اپنے باپ کی زندگی کا سب سے بڑا خواب بننے کی بجائے اس کے لیے سب سے بڑا خوف بن جائے، اور ایک نانا اپنی محبت کے باوجود صرف ایک ضد کی وجہ سے اپنی ہی نواسی کے باپ کا علاج روکنے پر مجبور ہو جائے۔ ڈرامہ سیریل کیسا یہ عشق کی اگلی ایپیسوڈ کے ٹیزر اور پرومو دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ اب اس گھر میں صرف رشتوں کا نہیں بلکہ زندگی اور موت کا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں سب سے زیادہ جذباتی معاملہ احسن صاحب اور ان کے بچوں کے درمیان دکھائی دینے والا ہے۔ احسن اپنی بیٹی طوبیٰ کو سمجھاتے ہیں کہ ماموں نے رضا کا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ خود ایاز درانی کے فیصلے کے خلاف نہیں جانا چاہتے، لیکن طوبیٰ اپنے دل کی بات صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ ابو نے آج تک ہمارے لیے کبھی سٹینڈ ہی نہیں لیا۔ دادا جان جو فیصلہ کرتے ہیں آپ ہمیشہ اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، اور یہی بات احسن صاحب کو اندر تک ہلا دیتی ہے، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی میں اپنی مرحوم بہن گیتی کی جھلک نظر آتی ہے۔ احسن جانتے ہیں کہ گیتی بھی کبھی اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف گئی تھی، اپنی محبت کو ترجیح دی تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایاز درانی آج تک اپنی بیٹی کو دل سے معاف نہیں کر پائے۔ اور اب جب طوبیٰ بھی اسی راستے پر چلنے کی بات کر رہی ہے تو احسن کو سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں تاریخ دوبارہ خود کو نہ دہرائے۔ لیکن طوبیٰ شاید یہ سمجھنے کو تیار نہیں کہ اس وقت صرف رضا سے شادی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت اس کے والد کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے، کیونکہ احسن صاحب کی بیماری آخری سٹیج پر پہنچ چکی ہے اور وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو وہ تمام باتیں سمجھا کر جائیں جو ان کے جانے کے بعد ان کے کام آئیں۔ ایک باپ کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ اور کیا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل اپنی آنکھوں کے سامنے سوچ رہا ہو، لیکن خود اس مستقبل کا حصہ بننے کی ضمانت اس کے پاس نہ ہو۔ دوسری طرف ایاز درانی بھی احسن کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ وہ اپنے نواسے کو بہترین علاج دلوانا چاہتے ہیں۔ رپورٹس تک بیرون ملک بھیجی جا چکی ہیں، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ احسن کو بچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے۔ لیکن یہاں کہانی ایک بہت خطرناک موڑ لینے والی ہے۔ اچانک احسن صاحب کی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ انہیں ایمرجنسی میں ہسپتال منتقل کرنا پڑتا ہے۔ علی اپنے والد کی یہ حالت دیکھ کر بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں صلہ ہی علی کو حوصلہ دیتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ ابھی اسے مضبوط بننا ہوگا، کیونکہ اس وقت اس کے والد کو سب سے زیادہ سکون کی ضرورت ہے۔ صلہ کی یہ باتیں علی کو ہمت ضرور دیتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صلہ خود آنے والے طوفان کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ اصل مسئلہ اب احسن کی بیماری سے بھی بڑا ہونے والا ہے، پیسے کا مسئلہ۔ اگر ڈاکٹروں کی طرف سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ احسن کا علاج بہت مہنگا ہے تو طوبیٰ اور علی دونوں کے لیے صورتحال انتہائی مشکل ہو جائے گی۔ دونوں اپنی جگہ برسر روزگار ہیں، لیکن اتنے بڑے علاج کا خرچ برداشت کرنا شاید ان کے لیے ممکن نہ ہو۔ اور پھر وہاں ایاز درانی موجود ہیں، وہ شخص جس کے لیے خاندان کی عزت، اس کا معیار اور اس کے فیصلے سب سے اہم ہیں۔ لیکن اب طوبیٰ کی بدتمیزی شاید اس شخص کو ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دے جس کا نقصان صرف طوبیٰ کو نہیں بلکہ پورے خاندان کو ہوگا۔ جب ایاز درانی احسن کی حالت معلوم کرنے آتے ہیں تو طوبیٰ غصے میں انہیں کہہ دیتی ہے کہ دادا جان، ابو ہماری ذمہ داری ہیں، ہم انہیں سنبھال لیں گے۔ یہ جملہ بظاہر ایک بیٹی کا اپنے باپ کے لیے کھڑا ہونا ہے، لیکن ایاز درانی جیسے شخص کے لیے یہ سیدھا چیلنج ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں صلہ صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اپنے نانا ابو کا غصہ کم کرنے کے لیے کہتی ہے کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ لوگ خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اپنے معاملات خود سنبھالنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایاز درانی کا جواب بہت معنی خیز ہوتا ہے کہ آج تک ان کا ہر کام میں نے کیا ہے، یہ اتنا مہنگا علاج کیسے کروا سکیں گے؟
یعنی ایاز درانی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت احسن کو ان کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ صرف طوبیٰ کی ضد اور بدتمیزی کی وجہ سے اپنے ہاتھ روک لیتے ہیں تو یہ اس خاندان کے لیے بہت بڑا المیہ ہوگا۔ مجھے سب سے زیادہ خدشہ یہی ہے کہ جب ڈاکٹرز علاج کے اخراجات بتائیں گے تو طوبیٰ اور علی کے پاس ایاز درانی کے دروازے پر جانے کے علاوہ شاید کوئی اور راستہ نہ بچے۔ نگار بیگم بھی ممکن ہے اپنے شوہر کے علاج کے لیے ایاز درانی سے مدد مانگیں، لیکن اگر ایاز درانی نے طوبیٰ کے رویے کو دل پر لے لیا تو وہ صاف انکار کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو اس کا اثر صرف احسن کے علاج تک محدود نہیں رہے گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں جب علی کا رشتہ صلہ کے لیے ایاز درانی کے سامنے جائے گا تو طوبیٰ کا رویہ اس رشتے کے راستے میں سب سے بڑی دیوار بن سکتا ہے۔ ایاز درانی کو طوبیٰ میں اپنی مرحوم بیٹی گیتی کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن گیتی نے جب ان کی مرضی کے خلاف اپنی زندگی کا فیصلہ کیا تو یہ محبت نفرت میں بدل گئی، اور صلہ تو اس وقت ایاز درانی کی آنکھوں کا تارا ہے۔ وہ صلہ سے بے حد محبت کرتے ہیں، بلکہ ایسے ہی جیسے کبھی گیتی سے کیا کرتے تھے، لیکن یہی محبت مستقبل میں صلہ کے لیے سب سے بڑا امتحان بن سکتی ہے، کیونکہ جس دن صلہ اپنی محبت، اپنی خواہش یا طوبیٰ کے دباؤ میں آ کر ایاز درانی کے کسی فیصلے کے خلاف جانے کی کوشش کرے گی، اس دن مجھے لگتا ہے کہ ایاز درانی کا غصہ دیکھنے کے قابل ہوگا۔ وہ شاید صلہ کو وہ سزا دے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور سب سے بڑا سوال یہی ہوگا کہ کیا ایاز درانی اپنی سب سے پیاری نواسی کو بھی گیتی کی طرح اپنے دل سے نکال دیں گے؟ دوسری طرف کہانی میں ایک اور کردار بھی خاموشی سے اپنی جگہ بنا رہا ہے، وہ لڑکی جو بچپن سے ہی علی سے محبت کرتی ہے۔ اس نے علی اور صلہ کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش دیکھا تو اس کے اندر کی محبت اب حسد میں بدلتی دکھائی دے رہی ہے۔ اسے شاید یہ برداشت نہیں کہ علی کی زندگی میں صلہ کیوں ہے، اور اب اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ علی کو صلہ سے چھین کر رہے گی۔ فی الحال تو اس کردار کا نام اور علی کے ساتھ اس کا اصل رشتہ پوری طرح واضح نہیں ہوا، لیکن ایک بات ضرور واضح ہے کہ یہ کردار آگے چل کر علی اور صلہ کی محبت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے، کیونکہ جب ایک محبت پہلے ہی خاندان کی مخالفت، ایاز درانی کی سختی، طوبیٰ کی ضد اور احسن کی بیماری جیسے مسائل میں گھری ہوئی ہو تو ایک تیسرا شخص اس محبت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسی لیے اب اصل کہانی شاید یہاں سے شروع ہونے والی ہے۔ ایک طرف احسن صاحب کی زندگی کا سوال ہے، دوسری طرف طوبیٰ اپنی محبت کے لیے دادا کے سامنے کھڑی ہونے والی ہے، اور تیسری طرف علی اور صلہ کی محبت بھی آہستہ آہستہ ایک ایسے راستے پر جا رہی ہے جہاں انہیں بہت بڑے امتحانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن سب سے بڑا سوال پھر بھی یہی ہے، کیا احسن صاحب اپنے بچوں کو نصیحتیں کر کے واقعی رخصت ہونے والے ہیں، یا ابھی اس کہانی میں ان کی زندگی کے لیے کوئی امید باقی ہے؟ اور اگر احسن کو کچھ ہو گیا تو کیا ایاز درانی طوبیٰ کو اس کا ذمہ دار سمجھیں گے؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا یہی واقعہ مستقبل میں علی اور صلہ کی محبت کے درمیان بھی دیوار بن جائے گا؟ ابھی تو کیسا ہی عشق کی کہانی نے صرف قدم رکھا ہے، لیکن آنے والی ایپیسوڈ میں لگتا ہے کہ محبت، ضد، خاندان کی عزت اور ماضی کے زخم ایک دوسرے سے ٹکرانے والے ہیں، اور شاید آنے والا سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہوگا کہ علی اور صلہ ایک ہوں گے یا نہیں، بلکہ یہ ہوگا کہ کیا اس خاندان کے لوگ اپنی محبت کو بچانے کے لیے اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کو توڑ پائیں گے۔ آپ سب کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔